یہاں پہ بولان میں درہ بولان کے نام سے BLA نے ایک آپریشن کیا، جس میں خودکش بمبار بھی تھے اور غالباً 2-3 دن تک انگیج کیے رکھا تھا انہوں نے اس ایریے کو۔ یہ ایریا گوریلا وار کے لیے بڑا آئیڈیل ایریا ہے۔ بولان میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اکثر کارروائیاں جو ہے نا یہاں ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ آس پاس کا ایریا ہی ان کو سوٹ کرتا ہے۔ بڑے بڑے پہاڑ ہیں، وہاں سے نکلنا، پھر وہاں سے آس پاس جانا، تو ان کے لیے ایزی ہوتا ہے جو بھی شدت پسند ہے، اس لیے وہ ادھر ان کا زیادہ فوکس ہے۔ اگر وہ جاتی ہے BLA والوں کے خلاف کھل کے بولتی ہے یا وہ کرتی ہیں تو وہ شاید اس کے بھی خلاف ہو جائیں کہ ہاں بھائی آپ ہماری کاز کو نقصان دے رہے ہیں، یا بہت زیادہ لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ ہمارا کام خراب کر رہے ہیں، ہماری ریکروٹمنٹ میں ایشوز ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ایک اور پرسپیکٹیو بھی ہے کہ مہرنگ کا والد مارا گیا، وہ ادھر بھی مختلف چیزیں ہیں۔ تو وہ بچپن سے ابھی تک جو پہنچی ہیں تو مطلب آپ کو پتہ ہے بغیر والد کے پروان چڑھنا، پرورش اور پھر 100 چیز مشکلات ہوتی ہیں، تو وہ ویسے بھی ریجڈ ہوتا ہے۔ اس کے سینٹیمنٹ ملک یا ریاست کے لیے شاید ایک عام آدمی کی نسبت زیادہ سخت ہوں، جو کہ عموماً ہوتا بھی ہے۔ اور آج کی جو فوجی صلاحیت ہے وہ پہلے کے مقابلے میں اس لیے زیادہ ہے کہ اب ان کے پاس ڈرونز ہیں، ایک ڈرون 2 راکٹ وہ کرتا ہے، اور یہ چیز BLA والوں کو یا BLF والوں کو بڑی معلوم ہے کہ وہ یہ کرتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے جو بھی مسافر تھے ان کو ٹولیوں میں بٹھایا ہوا تھا، ساتھ یہ بیٹھے تھے کہ اگر وہاں سے کارروائی کریں گے ہم پہ ہوگا تو یہ باقی بھی ساتھ مریں گے۔ تو اس لیے سیکیورٹی فورسز کو اس چیز کا بھی خیال رکھنا پڑا۔ پھر ان کی قیادت پیچھے یا گلزادی تھی یا صبیہ تھی، تو گلزادی کو بھی کل گرفتار کیا گیا۔ جو صبیہ ہیں وہ ابھی تک روپوش ہیں، ان تک بھی لے جانے، ان کو بھی کوشش کی جائے گی کہ ان کو بھی گرفتار کیا جائے تاکہ جو ان کی ایکٹیو قیادت ہے ان کو لے جائیں۔ پھر وہ ان کے صبغت اللہ شاہ جی تھے، ان کو گرفتار کیا گیا، ان کے ساتھ ان کے اور خاندان والے تھے، ان کو بعد میں چھوڑ دیا گیا، وہ ابھی تک ان کی حراست میں ہیں۔ تو اس کے خلاف پھر اختر مینگل نے کیا کہ ان کو چھوڑیں ورنہ میں لانگ مارچ کروں گا، مطلب مہرنگ لوگوں کو آپ چھوڑیں ورنہ ہم احتجاج کریں گے۔ تو حکومت کہتی ہے کہ بھائی قانونی طریقے سے جائے، اس کو اوپر جو کیس ہیں وہ عدالت کے تھرو، عدالت سے اس کو ریلیف ملتا ہے تو ٹھیک ہے، ہم اس کو چھوڑنے کو تیار ہیں۔ اختر مینگل صاحب یہ دوسرے کہتے ہیں کہ یہ فیبریکیٹڈ کیس ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ بلوچوں کی ننگ و ناموس کا مسئلہ ہے۔ اچھا، اس دوران ایک اور افسوسناک واقعہ ہوا کہ خودکش ہوا، حملہ ہوا ادھر اختر مینگل کے آس پاس، مطلب وہ ٹارگٹ غالباً ان کو کرنے گئے ہوئے تھے۔ تو یہ اور تشویشناک بات ہے، خدا نخواستہ یہ ثانیہ ہو جاتا تو یہ شاید نواب بگٹی سے بھی بڑا ایشو ہوتا۔ اور پھر یہ بات ہے کہ وہ بے شک الزام لگائیں ریاست پہ، لیکن ریاست تو جتنا بھی ہو وہ مختلف کیس بنائے گی، جھوٹے جھوٹے وہ کرے گی، لیکن خودکش تو میرے خیال میں نہیں ہوں گے ریاست کے پاس، نہ وہ کیا کہتے ہیں، خود اتنی بڑی غلطی کرے گی کہ اپنے لیے مسئلے بنائے۔ اور دوسرا بلوچ قیادت میں یہ ہے کہ جب یہ ایج میں ہوتے ہیں، بڑی ایج کے، پھر یہ انقلابی بن کے مرنا چاہتے ہیں۔ نواب بگٹی صاحب کی آپ اگر عمر وہ زندگی دیکھیں، اسی ریاست کے وفاقی وزیر رہے، اسی صوبے کے وزیر اعلیٰ رہے، گورنر رہے، ہر چیز وہ انجوائے کرتے رہے اور آخر میں انقلابی بن گئے۔ اس کی نسبت اگر ہم سردار اختر جان مینگل کو دیکھیں، یہ بھی وزیر اعلیٰ رہے ہیں، گو کہ بڑا وہ نہیں رہا، MNA رہے ہیں، MPA رہے ہیں، تو یہ لیکن یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا نہیں رہے، ہمیشہ ٹسل کہیں نہ کہیں کوئی اگر رہے بھی ہیں تھوڑی بہت۔ ابھی میں موید پیرزادہ کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اختر مینگل جب اسلام آباد میں ہوتے ہیں تو پنڈی میں بڑی ملاقاتیں کرتے ہیں، اور جب کوئٹہ جاتے ہیں پھر ذرا فوجی بھائیوں سے ملاقات کرنے میں تھوڑا اجتناب برتتے ہیں، باقی خدا جانے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد۔ بڑے عرصے کے بعد دوبارہ آج ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ وجوہات یہ ہیں کہ عید آ گئی تھی، ہم گھر چلے گئے تھے، پھر پیچھے بلوچستان میں دھرنے، گرفتاریاں یہ چل رہی تھیں، کوشش ہم نے کی کہ آپ لوگوں کو اپڈیٹ کرتے رہیں، لیکن میں خود سامنے نہیں آ سکا۔ وجوہات یہ تھیں کہ جو میرا ایریا ہے، جو میرا گاؤں ہے، وہاں پہ بدقسمتی سے 2 MB کی کوئی فائل ہو، کوئی PDF کی
کوئی اور ڈاکومنٹ ہو یا کوئی چھوٹی سی ویڈیو ہو، اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کرنا کافی مشکل تھا. تو پھر اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ریکارڈنگ کرنا پھر آپ لوگوں تک ایڈٹ کر کے پہنچانا وہ تو اور زیادہ مشکل تھا. تو اس کے لیے معذرت، ہم نہیں اپنا مدعا بیان کر سکے. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی ڈیولپمنٹ ہو وہ آپ تک پہنچائیں. بات کرتے ہیں بلوچستان میں موجودہ حالات کی. بلوچستان میں موجودہ حالات اور سچویشن کافی ٹینس ہے. اختر مینگل نے 28 مارچ کو لانگ مارچ کیا تھا کوئٹہ کی جانب. ان کو لکپاس پہ روک دیا گیا. تو اس دن بڑی سیکیورٹی فورسز کی بڑی تعداد موجود تھی. آنسو گیس کی شیلنگ ہو گئی. تو وہاں پر ہی انہوں نے اپنا پڑاؤ کیا لکپاس میں. اور 28 سے لے کے ابھی تک تقریباً غالباً 11-12 دن ہو گئے ہیں وہ وہاں پر ہیں اور ان کا دھرنا جاری ہے. کل ایک افسوسناک صورتحال وڈ میں بھی دیکھنے میں آئی اور وہاں بھی 3-4 لوگوں کو کوئی فائر کیے گئے ہیں مبینہ طور پر. تو دھرنا بھی دیا گیا تھا وہاں پہ. تو اس کو ابھی مذاکرات ہوئے ہیں، میرے خیال میں راستہ کھول دیا گیا ہے وڈ کا. لیکن ابھی لکپاس بند ہونے سے غالباً 3 ڈویژن کا جو راستہ ہے وہ منقطع ہو گیا ہے. کون سے ہیں؟ مطلب آپ مکران ڈویژن کیسے جائیں گے، اسی طرح آپ کلات ڈویژن کیسے جائیں گے، رخشان ڈویژن کیسے جائیں گے. آلموسٹ یہ 3 ڈویژن ہو گئے اور 10 سے 11 یہ اضلاع بنتے ہیں. رابطہ منقطع ہے. لوگ عیدوں پر گھروں میں نہیں جا سکے ہیں. ان کو مجبوراً گزارنی پڑی، یہی راستہ ہی نہیں تھا. تو بڑی ہی وہ کیا کہتے ہیں غیر معمولی صورتحال ہے. یہ سچویشن کیوں ہوئی، بیک گراؤنڈ پہ جاتے ہیں. بیک گراؤنڈ یہ ہوتا ہے کہ بی وائی سی اور حکومت میں آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک تسل چل رہی تھی. بلوچستان میں شدت آئی نگران دور میں. ایسا نہیں ہے کہ یہ بی ایل اے یا دوسری جو تنظیمیں تو کام کر ہی رہی تھیں، لیکن بڑے لیول پہ آنا، انگیج رکھنا، گھنٹوں دنوں انگیج رکھنا، یہ صورتحال ہوئی نگران دور میں. جب مہرنگ لوگ گئے، نگران حکومت تھی، ان کو اس طرح ڈیل نہیں کیا گیا بی وائی سی والوں کو. تو یہ وہاں سے بڑے غصے کے ساتھ یہ لوگ آئے تھے. اور جب آئے تو کچھ دنوں بعد یہاں پہ بولان میں درائے بولان کے نام سے بی ایل اے نے ایک آپریشن کیا جس میں خودکش بمبار بھی تھے اور غالباً 2-3 دنوں تک انگیج کیے رکھا تھا انہوں نے اس ایریے کو. یہ ایریا گوریلا وار کے لیے بڑا آئیڈیل ایریا ہے. بولان میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اکثر کارروائیاں جو ہے نا یہاں ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ آس پاس کا ایریا ہی ان کو سوٹ کرتا ہے. بڑے بڑے پہاڑ ہیں، وہاں سے نکلنا پھر وہاں سے آس پاس جانا تو ان کے لیے ایزی ہوتا ہے جو بھی شدت پسند ہے. اس لیے وہ ادھر ان کا زیادہ فوکس ہے. تو پھر جب بی ایل اے نے اپنی پریس ریلیز جاری کی تھی اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ اس کا بدلہ ہے جو ہماری خواتین کے ساتھ وہاں پہ کیا گیا اسلام آباد میں. اچھا، پھر ایک چیز چلتی آئی. اکثر ہم کہتے تھے کہ بھائی ہاں واقعات ہوتے ہیں، دوسرے صوبوں کو شناخت والوں کو بغیر اس کے کسی جرم کے مار دیا جاتا ہے، مہرنگ اس کی مذمت نہیں کرتی، یہ وہ. تو جب زیادہ پریشر آتا ہے مہرنگ وہ کیا کہتے ہیں ایک سٹیٹمنٹ میں وہ کر دیتی تھی کہ بھائی ہم تمام معصوم اور مظلوم لوگوں کے مارنے کے خلاف ہیں وغیرہ وغیرہ. وہ اسپیسیفک نہیں وہ ہو جاتی تھی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایسا ایک جو ریاست ان پہ الزام لگاتی ہے کہ یہی ہے کہ یہ انہی کا سیاسی ونگ ہے. مطلب بی ایل اے کا سیاسی ونگ ہے بی وائی سی. یہ ان کی لیجیٹیمیٹ وائس ہے. وہ کارروائیاں کرتے ہیں، یہ جواز فراہم کرتے ہیں یا ان کے لیے لابنگ کرتے ہیں، یہاں سے بھرتیاں ہوتی ہیں ان کے لیے. اور جو دوسرا پرسپیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ایٹ اے ٹائم وہ 2 فرنٹ کیسے کھولے. اگر وہ جاتی ہے بی ایل اے والوں کے خلاف کھل کے بولتی ہے یا وہ کرتی ہیں تو وہ شاید اس کے بھی خلاف ہو جائیں کہ ہاں بھائی آپ ہماری کاز کو نقصان دے رہے ہیں یا بہت زیادہ لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ ہمارا کام خراب کر رہے ہیں، ہماری ریکروٹمنٹ میں ایشوز ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. ایک اور پرسپیکٹیو بھی ہے کہ مہرنگ کا والد مارا گیا. وہ ادھر بھی مختلف چیزیں ہیں. تو وہ بچپن سے ابھی تک جو پہنچی ہیں تو مطلب آپ کو پتہ ہے بغیر والد کے پروان چڑھنا، پرورش اور پھر
100 چیز مشکلات ہوتی ہیں، تو وہ ویسے بھی ریجڈ ہوتا ہے، اس کے سینٹیمنٹ ملک یا ریاست کے لیے شاید ایک عام آدمی کی نسبت زیادہ سخت ہوں، جو کہ عموماً ہوتا بھی ہے۔ تو وہ خدا بہتر جانتا ہے یا وہ جانتی ہے۔ تو یہ چیز آتی رہی، مسلسل یہ مارچ کرتے رہے، لوگوں کو انگیج کرتے رہے، سیاسی پارٹیاں کو ارریلیونٹ کر دیا، اور حالیہ سیاسی صورتحال میں آپ نے دیکھا کہ لوگ کوئی زیادہ بلوچ بیلٹ پہ انٹرسٹڈ نہیں تھے ووٹ ڈالنے میں، اور پھر رہی صحیح کسر فارم 47 نے پوری کر دی۔ تو یوں جو نوجوان تھا وہ کٹ کے رہ گیا تھا سیاسی جماعتوں سے، تو یہ چیز چلتی رہی۔ ابھی جب یہ بولان ایکسپریس کا واقعہ ہوا، بی ایل اے والے آ گئے، یرغمال بنا لیا مسافروں کو، اس میں ایک بڑی تعداد فوجیوں کی تھی، اور اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ ایس ایس جی کمانڈوز جاتے ہیں، زرار ونگ جاتا ہے، اور وہ جو 5-6 خودکش والے ہوتے ہیں ان کو مار دیا جاتا ہے، اور باقی اس میں شرکت تو سینکڑوں لوگوں نے کی تھی بی ایل اے کی، لیکن باقیوں نے وہ کیا تھا، وہ نکل گئے تھے، اور انہوں نے خودکش کو ساتھ رکھا ہوا تھا۔ اور آج کی جو فوجی صلاحیت ہے وہ پہلے کے مقابلے میں اس لیے زیادہ ہے کہ اب ان کے پاس ڈرونز ہیں، ایک ڈرون 2 راکٹ وہ کرتا ہے، اور یہ چیز بی ایل اے والوں کو یا بی ایل ایف والوں کو بڑی معلوم ہے کہ وہ یہ کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے جو بھی مسافر تھے ان کو ٹولیوں میں بٹھایا ہوا تھا، ساتھ یہ بیٹھے تھے کہ اگر وہاں سے کارروائی کریں گے ہم پہ ہوگا تو یہ باقی بھی ساتھ مریں گے۔ تو اس لیے سیکیورٹی فورسز کو اس چیز کا بھی خیال رکھنا پڑا، لیکن خیر وہ 6 مارے گئے، ان کو شاید کوئی 5-6 اور بھی تھے، انہوں نے 6-7 انہوں نے پروٹیکشن آس پاس سے دی ہوئی تھی، تو وہ بھی مارے گئے، اور ان کی طرف سے بڑا تضاد ہوا۔ انہوں نے بھی جو آئی ایس پی آر یا حکومت کا دعویٰ ہے کہ ہمارے چند لوگ ہی اس میں وہ ہوئے ہیں، مارے گئے ہیں، جب اور اکثریت کو ہم نے بچا لیا، اور بڑے نقصان سے، اور جو بھی مسافر تھے ان کو بازیاب کیا گیا۔ جو بی ایل اے کا اسٹیٹسٹکس ہے وہ تو 200 سے بھی اوپر بتاتے ہیں۔ بہرحال جب یہ چیز ہو گئی تو یہ طے تھا کہ اب بہت بڑے لیول کی کارروائی ہوگی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ ایک بڑی وہ ہوئی اس کو وہ کیا کہتے ہیں میٹنگ ہوئی، آرمی چیف آئے، وزیر اعظم آئے، اور پھر ایک اعلامیہ جاری ہوا کہ پاکستان کو مزید ہارڈ سٹیٹ بنانا ہے، اور اب نوعیت بدل گئی ہے جنگ کی، اب مختلف طریقے سے ٹیکل کیا جائے گا۔ اچھا، ایک تو یہ چیز تھی، پتہ چل گیا تھا کہ اب یہ بڑے لیول پہ جا رہا ہے۔ ایک چیز پہلے بھی ایکسپیکٹ تھی کہ بلوچستان میں ایک بڑے لیول کا آپریشن ہونے جا رہا ہے، لیکن وہ جلدی ہوگا اس کی وہ نہیں تھی۔ ہم یہی کہہ رہے تھے کہ عید کے بعد شاید ہوگا، کیونکہ سیکیورٹی فورسز نے موو کرنا شروع کر دیا تھا، ان کا یہی تھا کہ فوج کو آگے رکھنا ہے، ایف سی جو آگے ہے اس کو پیچھے کرنا ہے۔ بہرحال یہ چیز چلتی رہی۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ ان لوگوں کی لاشیں لائی گئیں، تو غالباً کہا گیا تھا 23 لاشیں ہیں۔ اب بی ایل اے نے کلیم کیا ہمارے 13 لوگ مرے ہیں۔ اب بی وائی سی والے ہیں اور کچھ جو لواحقین تھے وہ گئے، انہوں نے کہا کہ بھائی ان کا یہ سینٹیمنٹ ہے، ان کے یہ وہ ہے جو بیانیہ ہے کہ ہم گئے کہ کہیں یہ مسنگ پرسن والے تو نہیں مارے گئے، کیونکہ جو بی ایل اے اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے 13 کا دے رہا ہے، تو کہتے ہیں پہلے بھی ایسا ہوتا رہا، یا سی ٹی ڈی یا فورسز والے لاپتہ کرتے تھے اور پھر لوگوں کو مار دیتے تھے، تو کہتے تھے یہ دہشت گرد ہیں۔ تو بھائی آپ خود ان کو لے گئے ہو، تو آپ کی قید میں تھے، تو پھر کیسے یہ مارے گئے، یہ کیسے 2 طرفہ مقابلہ ہوا؟ تو یہ بی وائی سی کا کلیم ہے۔ تو یہ گئے، پھر انہوں نے کیا تھا کہ اس دن ہسپتال وہ کیا، 5 غالباً جو ڈیڈ باڈیز تھے وہ ساتھ لے گئے، جو دوبارہ پولیس نے ان سے لے بھی لی۔ اس دن سے وہ ہو گئی تھی، اس دن بڑی تعداد میں خواتین تھیں یا دوسرے تھے، ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں۔ جیسے یہ کام ہوا ادھر سے وہ جعفر ایکسپریس والا واقعہ تھا، اس کو پاکستان نے بہت کیش کیا، پر اس کو حکومت نے بڑے لیول پہ وہ کیا، ہر طرف سے بھی یہ لے کی مذمت کی جانے لگی کہ کیسے مسافروں کو جو ہے نا انہوں نے یرغمال بنائے ہوئے وغیرہ وغیرہ، ایک فضا بنائی گئی۔ پھر اسپیشلی جو پنجاب میں یہاں پہ پنجابیوں کو مارا جاتا ہے، وہاں سے فضا بنائی گئی کہ یہاں پہ مار دیا جاتا ہے، تو وہ ان کی پھر سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہمدردیاں زیادہ ہو گئیں، تو مطلب ایک جواز فراہم کیا جانے لگا۔
اس کے بعد پھر صورتحال یہ تھی کہ کریک ڈاؤن اب ہونا ہے. اسی رات کو ان کے جو بی وائی سی کے رہنما ہیں بی برگ دوسرے ان کو اٹھا لیا گیا. اگلے دن پھر کیا ہوا کہ ان کی رہائی کے لیے بی وائی سی نے فریاب روڈ بند کر دیا اور وہاں احتجاج شروع کر دیا. اور پھر اس دن پولیس کی باری نفری گئی اور پھر انہوں نے وہاں پہ انگیج کیا. اور اس دن کافی چیزیں ہوتی رہیں. بدقسمتی سے 3 لوگ مارے گئے اور انہوں نے ان کی لاشیں رکھ کر احتجاج کیا. پھر انتظامیہ والے گئے, انہوں نے کہا کہ بھائی ان کے لواحقین ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی لاشیں ہمیں دی جائیں, یہ وہ. تو بی وائی سی یہ کلیم کرتی ہے کہ پولیس کی فائرنگ سے ملے ہیں. اب جو پولیس والے یا جو بیانیہ حکومت کا وہ کہتے ہیں نہیں ان کے ساتھ شرپسند تھے, ان کی وجہ سے یہ مرے ہیں. وہ کیس بھی بی وائی سی والوں کے خلاف چلا گیا. اور پھر اس رات کو مہرنگ کو, بیبو کو, ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا. اگلے دن پھر انہوں نے ہڑتال دی, لیکن وہ نفری نہیں تھی. ظاہری بات ہے جب کریک ڈاؤن سخت ہوتا ہے تو لوگ روپوش ہو جاتے ہیں, سائڈ لائن ہو جاتے ہیں, اور پھر جب مارے بھی جا رہے ہوں تو اور زیادہ سچویشن ٹینس ہوتی ہے. تو جب ان کو گرفتار کیا گیا پھر کیا ہوا, پھر ان کی قیادت پیچھے یا گلزادی تھی یا صبیہ تھی. تو گلزادی کو بھی کل گرفتار کیا گیا. جو صبیہ ہیں وہ ابھی تک روپوش ہیں, ان تک بھی لے جانے, ان کو بھی کوشش کی جائے گی کہ ان کو بھی گرفتار کیا جائے تاکہ جو ان کی ایکٹیو قیادت ہے ان کو لے جائیں. پھر وہ ان کے صبغت اللہ شاہ جی تھے, ان کو گرفتار کیا گیا. ان کے ساتھ ان کے اور خاندان والے تھے, ان کو بعد میں چھوڑ دیا گیا. وہ ابھی تک ان کی حراست میں ہیں. تو اس کے خلاف پھر اختر مینگل نے کیا کہ ان کو چھوڑیں ورنہ میں لانگ مارچ کروں گا. مطلب مہرنگ لوگوں کو آپ چھوڑیں ورنہ ہم احتجاج کریں گے. تو حکومت کہتی ہے کہ بھائی قانونی طریقے سے جائے, اس کو اوپر جو کیس ہیں وہ عدالت کے تھرو, عدالت سے اس کو ریلیف ملتا ہے تو ٹھیک ہے, ہم اس کو چھوڑنے کو تیار ہیں. اختر مینگل صاحب یہ دوسرے کہتے ہیں کہ یہ فیبریکیٹڈ کیس ہیں وغیرہ وغیرہ, یہ بلوچوں کی ننگ و ناموس کا مسئلہ ہے. ایک اور بیانیہ جو بی وائی سی کا کٹر حامی ہے اور بلوچ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سمیدین ہے یا مہرنگ ہے, یہ کسی کی ننگ و ناموس نہیں ہے, یہ قیادت ہے. تو اس کو فیمیل ہونے کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ بھائی وہ اپنا مقابلہ کرنا جانتے ہیں اور ان کو کرنا بھی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ہوتا رہتا ہے, گرفتاریاں بھی دوسری, اس سے ننگ و ناموس سے جوڑ کے ان کی قدر و منزلت وہ نہ کرو کیونکہ انہوں نے ابھی قوم کو لیڈ کرنا ہے. بہرحال یہ چیزیں چلتی رہیں. اس پر آپ نے دیکھا ہوگا کراچی میں سمیدین کی قیادت میں ایک مظاہرہ ہوا, سمیدین کو بھی گرفتار کیا گیا. تو وہاں پہ عید کے دوسرے دن غالباً ان کو چھوڑ دیا گیا. لیکن یہاں پر جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہاں بھی ان کی ہے, یہاں بھی ان کی ہے, یہاں پہ نہیں چھوڑا. شاید یہاں پہ پیپلز پارٹی سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کی سٹیک ہے اور وہ نہیں چھوڑنا چاہتے. پھر یہ بھی ہے کہ ابھی جو دکھ رہا ہے کہ وہ مہرنگ کو شاید لانگ ٹائم کے لیے انگیج کریں اور رکھیں. ابھی بڑی چیزیں چل رہی ہیں. اختر مینگل کے پاس غالباً 4تھی مرتبہ آج صادق سنجرانی گئے ہوئے ہیں, مختلف قیادت گئی ہے, اور ان کو اب تو ایسے لوگوں کو بھی میرے اس میں آ رہا ہے کہ وہ پارلیمنٹیرین بھی شاید نہیں ہے, قبائلی شخصیات ہیں, ان کو درمیان میں لے کر آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی کسی طرح انگیج کریں اختر مینگل کو. اب اختر مینگل کے ساتھ پہلے یہ ہوا کہ اختر مینگل کا یہ مطالبہ تھا کہ میں آؤں گا کوئٹہ میں, لانگ مارچ کیا ہے, یا ریڈ زون آؤں گا. تو انہوں نے کہا آپ ریڈ زون نہ آئے, آپ شاہوانی اسٹیڈیم جو سریاب روڈ پر ہے وہاں پر احتجاج کریں. اچھا, اس دوران ایک اور افسوسناک واقعہ ہوا کہ خودکش ہوا, حملہ ہوا ادھر اختر مینگل کے آس پاس. مطلب وہ ٹارگٹ غالباً ان کو کرنے گئے ہوئے تھے. تو یہ اور تشویشناک بات ہے, خدا نخواستہ یہ ثانیہ ہو جاتا تو یہ شاید نواب بگٹی سے بھی بڑا ایشو ہوتا. اور پھر یہ بات ہے کہ وہ بے شک الزام لگائیں ریاست پہ, لیکن ریاست تو جتنا بھی ہو وہ مختلف کیس بنائے گی, جھوٹے وہ کرے گی, لیکن خودکش تو میرے خیال میں نہیں ہوں گے ریاست کے پاس. نہ وہ کیا کہتے ہیں, خود اتنی بڑی غلطی کرے گی کہ اپنے لیے مسئلے بنائے. اور دوسرا بلوچ قیادت میں یہ ہے کہ جب یہ ایج میں ہوتے ہیں, بڑی ایج کے, پھر یہ انقلابی بن کے بننا چاہتے ہیں. نواب بگٹی صاحب کی آپ اگر عمر و زندگی دیکھیں, اسی ریاست کے وفاقی وزیر رہے, اسی صوبے کے وزیر اعلیٰ رہے, گورنر رہے, ہر چیز وہ انجوائے کرتے رہے اور آخر میں انقلابی بن گئے. اس کی نسبت اگر ہم سردار اختر جان مینگل کو دیکھیں, یہ بھی وزیر اعلیٰ رہے ہیں, گو کہ بڑا وہ نہیں رہا, ایم این اے رہے ہیں, ایم پی اے رہے ہیں.
تو یہ لیکن یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا نہیں رہے، ہمیشہ ٹسل کہیں نہ کہیں کوئی اگر رہے بھی ہیں تھوڑی بہت. ابھی میں موہد پیرزادہ کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اختر مہنگل جب اسلام آباد میں ہوتے ہیں تو پنڈی میں بڑی ملاقاتیں کرتے ہیں، اور جب کوئٹہ جاتے ہیں پھر ذرا فوجی بھائیوں سے ملاقات کرنے میں تھوڑا اجتناب برتتے ہیں، باقی خدا جانے. لیکن یہ ہے کہ ان کی جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زیادہ جو ان کی ٹیون ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہی رہی ہے. تو اب جو جواز ایک تو یہ ہو گیا، خودکش ہو گیا. ابھی 2 دن قبل کہا سی ٹی ڈی والوں نے یہ جو شاوانی اسٹیڈیم تھا اس کے آس پاس سے 50 کلو گرام سے زائد کا جو ہے نا بارود وہ کر لیا. اب وہ بھی ختم ہو گیا. مطلب پہلے یہاں کا کہا گیا تھا، اب شاید وہ مان بھی گئے کہ ہم یہاں آ کے کوئی مظاہرہ کریں گے یا جلسہ کریں گے، تو وہ آپشن بھی اب انہوں نے وہ کر دیا. پھر یہاں پہ وہ ہوتی ہیں جو دوسرا بیانیہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ادارے والے خود ایسی چیزیں کرتے ہیں تاکہ مزید ان کو ایک موقع مل جائے اور وہ یہ جواز بنا کے ہمارا جو احتجاج ہے اس کو ختم کریں یا مؤخر کروا دیں. تو بہرحال دونوں میں مسٹرسٹ یا ڈسٹرسٹ آ چکا ہے، درمیان میں کوئی فضا نظر نہیں آ رہی. وہ یہ غالباً کہہ رہے ہیں کہ بھائی یا تو مہرنگ لوگوں کو جو ہے نا آپ وہ کر دیں، رہا کر دیں، یا پھر ہمیں ریڈ زون میں آنے دیں. تیسرا ہے کہ ہمیں گرفتار کر لیں اگر آپ نے وہ نہیں کرنا. اس پر جو ترجمان ہے حکومت بلوچستان کے ان کا کہنا تھا کہ مستونگ کے ڈی سی نے غالباً ان کو یہ کہا ہے کہ اگر آپ یہاں سے موو کریں گے کوئٹہ کی جانب تو آپ کے 3 MPO کے آرڈر ہیں، لہٰذا ہم نے آپ کو گرفتار کرنا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی گرفتاری نہیں دی. پہلے وہ کہتے تھے بے شک مجھے گرفتار کر لیں، لیکن اب انہوں نے نہیں دی. آج پھر وہ اس بارے میں مذاکرات چل رہے ہیں. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. بہرحال یہی ہے، اب جو دکھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ گرفتاری میں ہی مجھے نظر آ رہا ہے کہ کوئی اگر، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر یہاں سے واپس وہ چلے گئے وڈ تو یہ ان کی سیاسی موت ہے، اور وہ بھی اس عمر میں اور اس پوزیشن میں. کیونکہ اس وقت ان کے پاس ایک MNA کی سیٹ ہے، وہ بھی انہوں نے خود چھوڑ دی. اب ایک MPA کی سیٹ ہے ان کے پاس، ٹھیک پہلے نہیں رہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ سوالیہ نشان ہے اس دفعہ کے الیکشن میں، لیکن کچھ نہ کچھ پچھلے دور میں قدوس دور میں BNP مہنگل فل ٹائم عالی نال تھی. گو کہ یہ باپ کی حکومت تھی، لیکن یوں سمجھو کہ مین اس کی جو وہ تھی، وہ ڈوریں وہ سردار اختر جان کے پاس تھیں. اس وقت کا فنڈ نکالیں تو آپ کو نظر آئے گا BNP جتنی مستفید ہوئی. بہرحال تو اب سوال یہ ہے کہ کیا ہو. یہ ہے کہ اس میں کوئی شخص نہیں ہے کہ بھائی سردار اختر جان مہنگل صاحب ایک پاکستان ایک قومی لیول کے لیڈر ہیں. کوئی بھی ہو، ہم نہیں چاہتے وہ ہو، یا کوئی بھی نواز شریف ہو، زرداری ہو، کوئی بھی جو لیڈر ہوتا ہے جس کے کارکن ہوتے ہیں، کوشش کی جانی چاہیے ان کے ساتھ گریس سے ٹیکل کیا جانا چاہیے. اور ریاستی ہر چیز کو اب ہارڈ اسٹیٹ بنانا ہے، مطلب مزید رہی صحیح آزادی بھی ختم کرنی ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہے. کم سے کم لوگوں کو کھل کر بولنے دیں، احتجاج کرنے دیں. جہاں اتنا کچھ ہوتا ہے کم سے کم لوگوں کو اتنا حق تو ملنا چاہیے. بہرحال یہ ہارڈ اسٹیٹ مزید کتنی بنے گی اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا. بلوچستان میں ابھی پھر مسخ شدہ لاشیں اور لاپتہ کا افراد کا سلسلہ بہت زیادہ عروج پر پہنچا ہے. کل بارکھان سے 3 لاشیں ملی ہیں، اور وہ تینوں جو ہے نا بزدار قبیلے سے بتائے جاتے ہیں. ساتھ میں BLA کے ان کے ساتھ جھنڈے بھی تھے. تو اب خدا جانتا ہے یہ واقعی جب جھنڈے تھے تب مارے گئے، یا ان کے ساتھ تھے، یا افیلیشن تھی یا نہیں تھی. بہرحال ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں تفتیش کی جا رہی ہے فلاں فلاں. اس طرح سمیدین بتا رہی تھی کہ ایک ہی خاندان کے 11 لوگوں کو اوران کے جو علاقہ ہے مشکے، وہاں سے لوگوں کو اٹھایا گیا، مار دیا گیا. تو پھر تربت میں ایسے کا دکا واقعات آئے ہیں. تو یہ ایک سلسلہ اس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں، جیسے جیسے شدت وہ ہو رہی ہے عرف میں بھی وہ ہو رہا ہے. اداروں میں ایک دوسرے پر اعتماد بھی نہیں ہے، کوئی اٹھایا جاتا ہے اس کو عدالت میں نہیں پیش کیا جاتا. تو یہ چیزیں کافی ٹینس ہیں. باقی سردار اختر جان مہنگل صاحب کو کتنا سیریس لیا جا رہا ہے اس کا آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ پہلے کہہ رہے تھے کہ ان کو چھوڑیں، مہرنگ لوگوں کو چھوڑیں. تو کل پھر فورسز نے جو گلزادی تھی ان کو بھی گرفتار کر لیا. اس کا مطلب ہے کہ ان کو بالکل خاطر میں نہیں لا رہے ہیں، وہ مزید کریک ڈاؤن کر رہے ہیں.
باقی اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ نتیجہ یہی نکل رہا ہے کہ چن چن کے انہوں نے دیکھا ہے کون کون سے انہوں نے کام کیا کہ ایکٹیو لوگ ہیں، ان کو اٹھایا، ان کو 3 MPO کے تحت گرفتار کیا ہے اور کر رہے ہیں۔ تو یقیناً سختیاں آتی ہیں، انسان عادی بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس نہج تک نہ جایا جائے کہ لوگ باغی بن جائیں، کہ بالکل وہ اس درد کو محسوس ہی نہ کرنا شروع کر دیں۔ وہ کہیں گے کہ بس اب اتنا ہم تنگ ہیں کہ اب جتنا آپ نے کرنا ہے آپ کریں، تو یہ وہ ٹیون مزید زیادہ سخت ہو جائے گی۔ کوئی درمیانی راہ نکالیں، عزت دیں جو بڑے لیڈر ہیں، اسی میں ریاست کی بھی عزت ہے، اداروں کی بھی عزت ہے اور ان کی بھی عزت ہے۔ تو اس پر حکومت یہ کہتی ہے کہ باقی جو 35 خواتین باقی بند ہیں، تو اگر مہرنگ کو چھوڑنا ہے تو کیا اس کو بھی چھوڑے۔ یقیناً مشکوک لاشیں تھیں، اس پر BYC کی قیادت کو نہیں آنا چاہیے تھا۔ ہاں جو لاپتہ ہیں وہ جاتے ٹھیک، لیکن یہاں BYC فل ٹائم فرنٹ پہ آ کر وہ کر رہی، یہ تو ہونا تھا۔ باقی جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور آپ ریاست کی چون بھی دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، پھر بھی آپ خود فرنٹ پر آئیں گے، تو یہ پھر آپ کا ہونا تھا۔ کیونکہ اب ادھر سے آپ دیکھیں ایک عالمی وہ ہو گیا کہ بھائی پوری دنیا میں کوئی 10واں 11واں واقعہ تھا کہ ٹرین ہائی جیک کروا دی، اور دوسری طرف جب مشکوک وہ تھیں تو اس پر قیادت کو تھوڑا بہت سوچنا چاہیے تھا، خود نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ اس کو جواز دیتا ہے، تو اب جواز ان کو مل گیا، اور اس جواز کو دیکھ کے بہت سخت کریک ڈاؤن ہے۔ برف پگھل نہیں رہی ہے، کوئی درمیانی رستہ نکل نہیں رہا ہے، اور اگر یہ مزید آتے ہیں، اگر یہ BNP والے، وہاں پہ بڑی تعداد میں پولیس، CTD، باقی لوگ ہیں، اور یہ دعا ہے کہ کسی کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، نہ اس طرف سے نہ اس طرف سے، اور کوئی درمیانی راستہ نکالا جائے اور ڈیموکریٹک وے میں ہی کچھ ہو۔ اگر ایک دوسرے کو نہیں مانا جائے گا، ایک دوسرے کی تذلیل کی جائے گی، تو یقیناً یہ صرف ایک فریق کی نہیں ہوگی، دوسرے کی بھی ہوگی۔ اگر آپ اس کا مینڈیٹ نہیں مانیں گے یا اس کی رسپیکٹ، میں اکثر وہ کہتا ہوں کہ یار جو بھی ہو، کل اگر آرمی چیف کے ساتھ بھی کہیں ایسے وہ ہوتی ہے تو دکھ ہوتا ہے کہ جو بھی ہو ایک ادارے کا سربراہ ہے۔ اسی طرح اگر کسی سیاسی پارٹی کے قائد کے ساتھ بھی کچھ ہوتا ہے تو یہ ظلم ہے۔ ان کے ساتھ غالباً جو سپیکر ہے یا صادق، انہوں نے بات بھی کی اختر مینگل سے کہ کوئی رستہ نکالتے ہیں، آپ یہ کریں وہ کرو۔ پھر سنا ہے کہ ڈاکٹر مالک کو بھی اسلام آباد بلایا گیا ہے، تو ڈاکٹر مالک میرے خیال میں ایسا کوئی وہ نہیں کریں گے، کیونکہ جس سے BNP کو فیور ملے۔ BNP اور نیشنل پارٹی ایک دوسرے کی وہ کیا ہے، ضد ہے، اور وہ تو یہ نہیں چاہیں گے کہ فیور ملے BNP کو۔ تو ابھی لیٹ سی کہ درمیانی رستہ کیا نکلتا ہے۔ صادق سجنانے بھی کافی ایکٹیو ہیں، تو ایسے جواز دیکھ کر ہر ایک کی پھر یہی ہوتا ہے کہ بھائی میں کچھ ایسا کروں تاکہ میری وزیر اعلیٰ بلوچستان بننے کے لیے راہ ہموار ہو جائے۔ تو صادق سنجرانی اور اختر مینگل صاحب میں کافی قربتیں بھی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو لیٹ سی وٹ ہیپنڈ۔ اوورال سچویشن یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اختر مینگل کو کسی قسم کا مارجن دینے کو تیار نہیں ہے، فیور دینے کو تیار نہیں ہے، اور وزیر اعلیٰ کہیں نہ کہیں چاہتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو جائے۔ لیکن اب جو اسٹیبلشمنٹ، اچھا یہ BYC کی جو گرفتاری یا یہ سلسلے ہوئے، یہ اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ یہ وزیر اعلیٰ کی خواہش تھی، اور وہ یہ عرصے سے کر رہے تھے۔ اس دن جواز ملا تو انہوں نے پولیس کو ہی آگے کیا۔ اس دفعہ FC یا آرمی والے نہیں تھے، پولیس نے فائرنگ کی مبینہ طور پر، جو BYC بھی الزام لگاتی ہے۔ پہلے وہ یہی کہتے تھے FC والے یا دوسرے والے ہیں۔ تو اس دفعہ فرنٹ پہ جو تھیں وہ فریاب والے معاملے میں وہ پولیس تھی۔ پہلے انہوں نے آنسو گیس کی شیلنگ کی، پھر پانی شانی پھینکا، لیکن آخری سٹیج میں شاید اب گولی خدا جانے کس کی طرف سے چلی ہے، معصوم لوگ مارے گئے ہیں، کوئی پتہ نہیں چل رہا ان میں ایک مہاجر بھی تھا۔ تو یہ چیزیں ابھی تک کی ہے، اور اس دوران آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بڑی کارروائی کسی عسکریت پسند تنظیم کی جیسی نظر نہیں آ رہی ہے۔ ابھی وہ بھی شاید بیک فٹ پر ہے، یا دیکھ رہے ہیں ماحول کو، یا یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم کوئی کارروائی کریں گے پھر مزید سختیاں مہرنگ لوگوں پر یا BNP پر نہ آ جائیں۔ اب دوسرا، یا تو سیکیورٹی بہت ٹائٹ ہو گئی ہے، یا انہوں نے ہر طرف نظر رکھی ہوئی ہے، یا یہ یا ایک جواز یہ ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ ایسا موقع تو چاہ رہے تھے کہ ایسا کریں تاکہ ہم مزید لوگوں کو ساتھ ملائیں، کہ ہم لوگ آپ لوگوں کے وارث ہیں، 2-3 بڑی کارروائیاں کریں،
گو کہ تھریٹ ہیں ہر جگہ، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن ابھی کیوں خاموش ہیں، کیوں چپ ہیں، اس حوالے سے کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ بہرحال یہی دعا ہے کہ اس سرزمین کو امن نصیب ہو، باقی انسانوں کی زندگیوں سے نہ کھیلا جائے، اور درمیانی راستہ نکال دیا جائے جس میں دونوں کی عزت ہو۔ باقی ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔